تو بریلوی کہتے ہیں یہ ہے اصل بنیاد ہماری جو اشکال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ مولانا قاسم نانوتوی نے کھولا ہے اور وہاں سے مرزا قادیانی نکلا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی خود کہہ رہے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھو بظاہر کس قدر یہ قابل اشکال بات ہے، اور اب یہ اگر بات سمجھ لی جائے تو اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے خاتمیت ذاتیہ، ایک ہے خاتمیت زمانیہ۔ خاتمیت ذاتیہ کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور موصوف بالذات سے وصف شروع ہوتا ہے تو موصوف بالعرض پہ جا کے موصوف بالذات سے شروع ہوتا ہے اور موصوف بالذات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ ذاتی ہے، اس لیے بقیہ انبیاء کو نبوت آپ کے واسطے سے ملی ہے۔ آپ کی نبوت بالذات ہے، بقیہ کی نبوت بالعرض ہے۔ اب خاتمیت ذاتیہ میں اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی نبوت بالذات ہے، بقیہ کی نبوت بالعرض ہے۔ یہ معنی ہے کہ خاتمیت محمدی پر فرق نہیں پڑتا، یعنی خاتمیت ذاتیہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی جس طرح خاتمیت ذاتیہ حضور کو حاصل ہے، اسی طرح خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے۔ خاتمیت مکانیہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ سب 7 زمینیں ہیں، اور 7ویں زمین وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ تو اگر نیچے والی زمینوں میں کوئی محمد آ بھی جائے تو خاتم النبیین ہمارے محمد ہے، تو خاتمیت مکانیہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ نہ اس کے اوپر کوئی زمین ہے، نہ اس کے اوپر کوئی محمد ہے، تو خاتمیت مکانیہ بھی ہوگی اور خاتمیت ذاتیہ بھی ہوگی۔ حضرت خود فرماتے ہیں تعزیر الناس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ کیوں؟ خاتمیت زمانیہ یہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو سوال یہ ہے کہ اس پر وحی آئے گی یا وحی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں وحی نہیں آئے گی تو نبی نہیں ہوگا، نبی ہوتا ہوا جس پر وحی آئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم ہے اس سے افضل ہوگی، اس جیسی ہوگی، یا اس سے ادنا ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں اس سے افضل ہوگی تو ممنوع ہے، اس کو فریقین مانتے ہیں، قرآن کریم افضل وحی ہے، اس کے بعد تو وحی آ نہیں سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں قرآن کریم کا افضل وحی ہونا تو مسلم ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ جو ہوگی اس سے ادنا ہوگی، نہ اس کے برابر ہوگی، برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ تحصیل حاصل ہے، جو پہلے آ چکی ہے اسی کو دوبارہ نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ادنا ہوگی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ضابطہ دیا ما ننسخ من آیت ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ بعد والی وحی پہلے کے لیے ناسخ ہوتی ہے تو ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ منسوخ سے بہتر ہو یا منسوخ کے برابر ہو۔ تو جب یہ اس سے ادنا ہوگی تو ناسخ کیسی ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نہ آنے کی وجہ جو شخص آئے گا اور نبی ہوگا اس پر وحی آئے گی یا نہیں۔ اگر وحی نہیں آئے گی تو نبی نہ ہوا، اگر وحی آئے گی تو وہی قرآن کریم جو حضور کی وحی ہے اس سے افضل ہوگی تو یہ ممنوع ہے۔ اور اگر آپ کہتے نہیں اس کے برابر ہوگی تو پھر پہلی وحی کا فائدہ کیا ہوا، اور جو دوسری ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تحصیل حاصل ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ادنا ہوگی تو ادنا اعلیٰ کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور تو خاتمیت زمانیہ کے منکر کو کافر مانتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت زمانیہ کے منکر کو کافر مانتے ہیں، بہت بعد میں کسی نئے نبی آنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ تو گویا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کے ہاں خاتمیت سے مراد صرف خاتمیت زمانیہ ہوتی ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ حضور کو خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ حضور خاتم النبیین، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خاتمیت محمدی سے مراد خاتمیت ذاتیہ ہے، خاتمیت ذاتیہ ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ پہلے میں اس عبارت کو حل کر لوں، پھر ایک بات مرزائی والی جو کرتا ہوں جو مرزائی شور مچاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی
کہ حضرت جو فرماتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، اس سے مراد خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ میں فرق تو پڑے گا، تو جس طرح حضور کو خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے، خاتمیت مکانیہ حاصل ہے، اسی طرح حضور کو خاتمیت مکانی زمانیہ بھی حاصل ہے۔ تو خاتمیت ذاتیہ میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن خاتمیت زمانیہ میں فرق تو پڑے گا نا، اس لیے تو کفر تو پھر بھی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، یہ بات تو ایسی ہے کہ جو مطلب کسی قدر بندے کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ ایک اس پر بریلوی اشکال کرتا ہے نحوی، ان کا اشکال نحوی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عربی زبان میں جو لو ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ الفصلۃ، یہ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، یعنی لو کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک پہلا جملہ اور ایک دوسرا جملہ۔ پہلے جملے کو مقدم کہتے ہیں، دوسرے جملے کو تالی کہتے ہیں۔ دو جملے، لو کان فیہما آلیۃ یہ مقدم ہے، لفصلۃ یہ تالی ہے، ایک ہے پہلا جملہ اور ایک ہے دوسرا جملہ۔ لو آتا ہے دوسرے جملے کی نفی کرنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کی نفی ہو چکی ہے، اسے کہتے ہیں لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو تو فساد ہوگا، فساد نہیں ہے۔ تو لو آیا فساد کی نفی کے لیے، فساد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ تو لو آتا ہے نفی فساد کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ نفی تعدد الہ ہے۔ تو لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، انتفاع تالی بوجہ انتفاع مقدم کے۔ یہ لو کا استعمال سمجھ گئے؟ اب ان کا اشکال سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر سے مراد لو، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ اب لو کے بعد مقدم کیا ہے؟ اگر کوئی نبی آ بھی جائے، اور تالی کیا ہے؟ خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، اس کا انتفاع کیا ہوگا؟ خاتمیت محمدی میں فرق پڑتا ہے۔ اور مقدم کیا ہے؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، اس کی نفی کیا ہوگی؟ اگر کوئی نبی نہ آئے۔ سوال سمجھ نا، وہ کہتے ہیں اس کا استعمال ہوگا کیا ہوگا، اس کا مفہوم ہوگا اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ اگر نہ آئے تو فرق پڑتا ہے۔ تو مولانا قاسم نوتوی کہتا ہے حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے، اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو خاتمیت محمدی میں فرق پڑے گا، نبی آنا ضروری ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ خاتمیت بنے گی تب جب نبی آئے۔ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ علماء کو سوال سمجھ آ گیا؟ اب پھر سمجھو، وہ کہتے ہیں لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اب لفسدتا کی نفی کیا ہے؟ ما فسدتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لو لم یکن، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوگا تو فساد بھی ہوگا، فساد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق پڑتا ہے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ اب لو آئے گا انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، یعنی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا اگر حضور، خاتمیت محمدی میں فرق پڑے گا اگر حضور کے بعد کوئی نہ آیا، اگر آیا تو فرق نہیں پڑتا، تو نہ آیا تو فرق پڑے گا نا۔ تو مولانا نوتوی کہتے ہیں کہ آنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان نے دروازہ کھولا، مرزا اسے نکلا ہے۔ اب سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھو۔ میں ایک مستقل اس پر بیان کیا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند ماشاءاللہ ان کا علم کامل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کتنے ہیں، ہمارا مخالف یہ نہیں سمجھتا۔ اب بات سمجھیں، لو کا ایک معنی ہے جو آپ کو آتا ہے، اور ہمیں لو کے معنی مولانا نوتوی کو اور بھی آتے ہیں۔
شرح جامی کے اندر ہے وَلَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے. وہ استعمال اور کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. یہ میں نے اپنے لفظوں میں ترجمہ کیا شرح جامی کی عبارت کا، آپ کو مولانا عاطف دکھا دیں گے تو آپ اس کا ترجمہ کرنا اپنے لفظوں میں سیکھیں. لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. مثال دیکھیں، لو اہنتنی لاکرمتک، اس کو پہلے اردو میں سمجھ لیں. میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو اگر تو مجھے چائے نہیں پلائے گا نا، میں چائے پھر بھی پلاؤں گا. تو کیا مطلب؟ اگر آپ پلائیں گے تو پھر نہیں پلاؤں گا؟ بتاؤ بھائی. استاد آپ سے کہے بیٹا اگر آپ سبق یاد نہیں کرو گے نا چائے پھر بھی ملے گی، اور اگر سبق یاد کرو گے تو پھر نہیں ملے گی یا ضرور ملے گی؟ یہ ہے تاکید ثانی. اگر آپ سبق نہیں یاد، اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا چائے تب بھی ملے گی، اور اگر سبق یاد کیا تو پھر ضرور ملے گی. تو یہ لو تاکید ثانی بوجہ انتفاع اول کے. اگر آپ نے مجھے گالی دی میں تب بھی عزت کروں گا، اور اگر آپ نے میری عزت کی تو پھر میں نہیں کروں گا، پھر ضرور کروں گا. تو لو آتا ہے. اب اس کی مثال شرح جامی میں کیا ہے؟ لو اہنتنی لاکرمتک، اگر تو مجھے ذلیل کرے گا میں تب بھی عزت کروں گا، اور اگر تو عزت کرے گا میری تو پھر میں عزت کیوں نہیں کروں گا؟ پھر تو ضرور کروں گا. اب یہاں لو کا استعمال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کو نبی آ بھی جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے پھر یقیناً نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو پھر تو یقیناً نہیں پڑتا. تو یہ لو انتفاع ثانی کے لیے نہیں، تاکید ثانی کے لیے. یہ ہے خلاصہ جو سوال کا جواب تھا. اب جو بات اٹھائی جاتی ہے ایک تو یہ وجہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا قاسم نانوتوی کا ذہن ایک ہے. مرزا قادیانی بھی کہتا تھا کہ حضور پاک کو خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے، مولانا نانوتوی کہتے ہیں خاتمیت ذاتیہ، اس کا مفہوم ہے خاتمیت رتبی. وہ کہتے ہیں وہ بھی خاتمیت رتبی کا قائل تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ حضور اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی آپ کے مقام میں فرق نہیں پڑتا. مولانا نانوتوی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کے مقام خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. مرزا بھی کہتا تھا کہ جو پہلے آئے تھے حضور کے صدقے نبی بنے تھے، جو بعد میں بنے گا وہ بھی حضور کے صدقے بنے گا. یہی مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ پہلے نبی کو نبوت بھی حضور کے صدقے ملی ہے، اور اگر بعد میں کسی کو حضور کے صدقے مل جائے تو کوئی فرق نہیں، پھر بھی خاتم النبیین ہے. تو دونوں کی بات تو ایک ہی ہوئی نا. یہ ہے بنیادی الجھن. اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ نے علماء دیوبند سے کیسا کام لیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرزے کے اعلان نبوت سے پہلے اس فلسفے کا جواب دے چکے ہیں. یعنی مرزا نے بھی اس کا اعلان بھی نہیں کیا اور حضرت اس کا تحذیر الناس میں جواب بھی دے دیا. حضرت فرماتے تھے کہ خاتمیت محمدی میں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن خاتمیت زمانیہ میں فرق پڑتا ہے. حضور کو جس طرح خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے اسی طرح خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے. تو مرزا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت ذاتیہ کا قائل ہے اور خاتمیت زمانیہ کا قائل نہیں ہے. حضرت نانوتوی خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں اور خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ مرزے کا ذہن کیا تھا کہ حضور کا خاتمیت ذاتیہ والا وہ مقام ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت ذاتیہ کے مقام میں فرق نہیں پڑتا. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضور کا خاتمیت ذاتیہ یعنی خاتمیت رتبہ کا وہ مقام ہے کہ بعد میں آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ خاتمیت مرتبیہ میں فرق نہیں پڑتا. لیکن مرزا کہتا ہے کہ آ سکتا ہے، حضرت فرماتے ہیں آ نہیں سکتا، کیونکہ خاتمیت ذاتیہ کو خاتمیت زمانیہ لازم ہے. اب سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ بات سمجھنے اتنا ضروری ہے. ہمارے حضرات کبھی کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا وہ عبارات پہ زور دیتے ہو تو غلطی ہوگی تو مان لو. ہم نے کہا کیسے مان لیں؟ غلطی ہو تو پھر مانے نا، غلطی ہے ہی نہیں، غلطی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. کوئی ایک جلسہ
آپ کے علم میں ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ جلسہ بریلویوں نے کرایا ہو، ختم نبوت کے عنوان پہ کرایا ہو، علماء دیوبند کو بلایا ہو، آپ تلاش کریں، آپ تلاش کریں۔ ابھی سرگودا گزشتہ جمعرات ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے، ابھی مجھے نہیں پتا، لیکن میں جب وہاں تھا ہر سال اس کانفرنس کے بعد بریلوی کانفرنس کراتے تھے تاجدار مریدہ کے نام پہ، اور وہ اس میں کہتے تھے کہ دیوبندی کس منہ سے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ تو خود ختم نبوت کے منکر ہیں۔ عرفان مشہدی کا پورا اس پر بیان ہے کہ اسمبلی میں مرزا ناصر نے تعزیر الناس پیش کی تھی، تو بقول اس کو تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، بقول اس نے کہا کہ مولانا مفتی محمود سے جواب نہیں بن پڑا تھا، تو پھر یہ جواب ہمارے فلاں فلاں بریلوی نے دیا تھا، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی بات نہیں۔ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارت اتنی اہم ہے کہ آج تک بریلوی جلسہ ختم کا کرائے تو دیوبندی کو کبھی نہیں بلاتے، وہ کہتے ہیں جس طرح مرزائی منکر اس طرح یہ بھی منکر ہے، یہ جب بھی اتحاد ہوتا ہے ہم بلاتے ہیں، وہ نہیں بلاتے۔ ایک مرتبہ جامعہ شرفیہ لاہور میں ختم کانفرنس تھی اور اس میں بلایا، یہ غالباً زوار بہادر بریلوی اس کا بیان تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بہت زور دیا کہ یار مجھے جلدی ہے، میرا بیان کرا دو، تو وہ زوار نے کہا نہیں بس تھوڑی دیر ٹھہرے بعد میں کراتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھ گیا اسٹیج پہ، زوار بہادر کا بیان شروع ہو گیا، اس نے بیان میں کہا کہ ماشاءاللہ علماء دیوبند نے مطلب بڑا دل کھلا کیا ہے اور ہمیں بھی بلایا اور یہ یار وہ ہے۔ اس کے بعد میرا بیان تھا، میں نے کہا جس طرح ہم دل بڑا کرتے ہیں کبھی ایک بار آپ بھی کر لو، یہ ہمیشہ علماء دیوبند نہیں بڑا دل کرنا ہے، کبھی ایک بار آپ بھی کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، ہم بھی آپ کے مدرسے میں آئیں گے سلمان پہ بیان کرنے کے لیے۔ اب وہ پھر اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے حضرات کی عام طور پہ خواہش ہوتی ہے بجائے اجتماعی جلسہ ہو تو اس کو نہ بلاؤ، یا اس کو ایسے وقت میں بلاؤ کہ جب وہ بیان کر کے جا چکے اس کی موجودگی میں نہ کرو۔ اب میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتا، لاہور ایوان اقبال میں ختم کانفرنس تھی اور کانفرنس کرائی تھی انٹرنیشنل نے، مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً یاد میں تھی، تو حیات مولانا منظور احمد چنوٹی کا میں مکمل مطالعہ کر کے گیا تھا، تیاری کر کے گیا بیان کرنے کے لیے۔ مجھ سے پہلے مولوی عبد الوارث تھا جنیوٹ کا، مر گیا، یہ مماتی تھا، تو مماتی تھا مر گیا، اب مجھ سے پہلے بیان ہو رہا ہے، میرے ساتھ مولانا زید محمود قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے آگے۔ اب آپ یقین کریں بیان کرتے ہوئے اس نے پیٹھ مجمع کی طرف کی اور منہ ہماری طرف کر کے سنا رہے، یہ دیکھو کیسے غلیظ اور بدبودار لوگ ہیں مماتی، کسی چیز کو جانے نہیں دیتے، چونکہ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، یا اس میں سنا کیا رہا ہے کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے مباہلے کا چیلنج دیا مرزا مسرور کو، مرزا مسرور نے کہا تیری حیثیت کیا ہے مسلمانوں، حضرت میرے پاس ہے، بڑے پریشان ہو کہ مولوی عبد الوارث اس کا کیا کریں، میں حضرت کو لیا پاکستان کے جڑوے شہر پنڈی گیا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے ملا، تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے شہادت توحید کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دیا کہ تم ہمارے نمائندے ہو۔ میں نے مولانا زید قاسمی سے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ حیات چنیوٹی میرے پاس موجود ہے، جمعیت علماء اسلام نے لکھ کے دیا ہے، تنظیم اہل سنت نے لکھ کے دیا ہے، اور عالمی مجلس نے غالباً لکھ کے دیا ہے، یہ جو کہتا ہے نا اس یہ جھوٹ بولتا ہے، شہادت تو انہیں لکھ کے نہیں دیا، یہ میرے پاس ہے، دیکھو عکس پڑے ہوئے ہیں، میں ابھی اس کی ٹھگائی کروں گا بیان کے بعد، کہتے یار مہربانی کرو یار کچھ خیال کرو، میں نے کہا رفیق کو بلا لے، میں نے کہا دیکھو کیا دجل بکرے، پھر آپ مجھے کہتے تو باز نہیں آتا، یار ختم نبوت کے عنوان پہ جلسہ ہے، تم ختم نبوت پہ بات کرو، تم نے درمیان میں شہادت و توحید کو ضرور گھسیڑنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے سب کے سامنے۔ میں نے کہا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، دیکھو لگے ہو وہاں بھی باز نہیں آئیں گے کہ یہ کام بھی ہم نے کیا تھا، بس یہ کام بھی ہم نے کیا، اب ایسا وہ مطلب دھوکہ دیں گے، پورا سائی والا اس کے ساتھ ہے، یار یہ بڑا معتدل ہے، یار یہ بڑا معتدل ہے۔ میں پھر لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں، بھائی قیامت کے دن جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، تشدد اور اعتدال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے آپ بتاؤ، میں نے کہا اگر کوئی ایک جلسہ ہو اور اس میں کوئی قادیانی کہ جی میں نے آنا ہے، میں صرف قرآن کی تلاوت کروں گا، آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو قرآن پڑھ رہا ہے، مشترکہ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ قادیانی کہ میں آپ کے جلسے پر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتا ہوں تو آپ بلا لو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں قادیانی۔ میں نے کہا تو معتدل ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، قادیانی کے بارے میں آپ کا ذہن رافضی آئے گا، نہیں معتدل ہے، یہ ایسی بات نہیں کرتا جو اختلافی ہو۔ اگر بریلوی ہو، یہ ایسی نہیں کرتا جو اختلافی ہو۔
اگر غیر مقلد ہو یہ ایسی نہیں کرتا جو اختلافی ہو، اگر اشاعتی ہو یہ ایسی نہیں کرتا جو اختلافی ہو. تو میں نے کہا مرزائی بھی تو اختلافی نہیں کر رہا نا، بلا لو اس کو. کہتا نہیں نہیں اس کو نہیں بلانا. کوئی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو معتدل ہے. نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ تم صرف مرزائیوں کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں کہتا ہوں جس کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، معتدل ہو یا متشدد. بس قیامت کو جو فیصلہ جنت اور جہنم کا ہونا ہے یہ متشدد اور معتدل بنیاد پہ نہیں ہونا، یہ صحیح العقیدہ اور بد عقیدہ ہونے کی بنیاد پر ہونا ہے. بات تو صرف اتنی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہاں میں گیا تو شب بخاری مجھ سے پہلے بیان کر رہا تھا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، اور جلسہ ختم نبوت کا قرآن حدیث. میری باری ہے تو میں نے کہا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے. بس میں نے کہا اطیع اللہ بھی ہے، اطیع الرسول بھی ہے، اولی الامر بھی ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، فقہا بھی مانتے ہیں. اور ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے. اطیع اللہ بات خدا کی مانو، اطیع الرسول بات مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم بات فقہا کی مانو. خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے. لیکن کہا ان کو جو آمنو ہیں، لیکن کہا ان کو جو آمنو ہے، ہر کسی کو نہیں کہا. وہ جی مخالفت کر دی. میں کہا تم اس کو سمجھاؤ، سٹیج ہمارا وہ تقریریں کر رہا ہے اس کو تم نہیں سمجھاتے، اور مجھے میرے سے منع کرتے ہو، مجھے اس سے کیا کرتے. اب آپ کو سمجھ آئی بات ہے؟ پہلے اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جی وہ نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانے، یہ حکم آمن ہو کہ ان کو ہے ہی نہیں مانتے تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو اللہ نے حکم دیا خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو، فقہا کی بات مانو، حکم کس کو دیا؟ آمنو کو. جو آمنو نہیں ہے وہ تو اس حکم کے مخاطب ہی نہیں ہے. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اب ٹکور تو ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا رگڑا لگا. اور یہ بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، عوام میں سمجھانے میں دیر ہوتی ہے. یاد رکھنا نفس فقہ کا انکار کفر ہے. بات سمجھ آئی؟ نفس فقہ کا انکار کفر ہے. فقہ حنفی کا انکار کر دیں، نہ کریں، نہ مانے. ابو حنیفہ کو مجتہد نہ مانے کون کہتا ہے؟ لیکن میں فقہ ہی نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقہ ہی نہیں مانتا یہ تو کفر ہے. ہاں ابو حنیفہ کی فقہ نہیں مانتا تو نہ مانے. میں اس لیے کہتا ہوں آمنو کو خطاب ہے، عام بندے کو نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات پوری؟ کیونکہ میں فقہ ہی کو نہیں مانتا یہ الگ بات، ایک ہے فقہ حنفی کو نہیں مانتا یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے آپ کو اشکال ہے تو آپ نہ مانو، کیا اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ وہ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے میں کہتا ہوں بات پوری سمجھا کرو. تو یہ ہے بنیادی ان کا اعتراض تحذیر الناس پر جو میں نے آپ خدمت میں پیش کیا ہے. تو بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میں اعتدال کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کو فیصلہ اعتدال تشدد پہ نہیں ہوگا، وہاں فیصلہ صحیح العقیدہ اور بد عقیدہ کی بنیاد پر ہوگا. میں نے کئی بار کہا ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا. کوئی آپ تلاش کرو، کوئی آپ میں سے بزرگ بیٹھا ہو تو وہ تلاش کر لے، کوئی اللہ والا تو وہ تلاش کر لے. ہمیں تو نہیں ملا. میں نے کہا بھی کوئی آیت، کوئی حدیث، کسی بزرگ کا قول کہ وہ کفار جو معتدل ہیں اللہ ان کو اپنی عرش کا سایہ 1 سیکنڈ کے لیے دے دیں گے. ہمیں بتاؤ کوئی ایک کافر جو معتدل ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے 1 گھونٹ پانی پلا دیں گے. کوئی کافر جو معتدل ہے اس کو جنت کی تھوڑی سی خوشبو سنگا دی جائے گی. کوئی کافر جو معتدل ہے اس کو کچھ وقت کے لیے جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا. کوئی سنا دو. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں یہ معتدل ہے یہ متشدد ہے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس؟ نہیں، انما المشرکون المتشددون نجس. یہ جو معتدل ہے وہ تو طاہر ہے وہ تو پاک ہے. کچھ سمجھاؤ ہمیں، تفریق کہاں سے آپ نے نکال لی؟ میں بارہا کہتا ہوں بھی ہمیں کو بات سمجھاؤ نا. ہمارے یہاں کتنا کہتے ہیں بھائی دل بڑا رکھو کہتے ہیں دل بڑا رکھو، دل بڑا رکھو، اتنی بڑی جنت ہے اللہ کی، وہاں صرف تم نہیں جانا ہے، اللہ نے اتنی بڑی جنت کا اچار ڈالنا ہے. اتنی بڑی جنت ہے. میں کہتا ہوں کتنی بڑی ہے آپ بتائیں، آپ بات سمجھیں.
آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی, اس میں جنتی کتنے ہوں گے؟ بتاؤ کتنے ہوں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں کون کون کھڑا کر رہا ہے کون نہیں کھڑا کر رہا ہے. یہ ویچ بیٹھے ہوتے ہیں جڑا نہیں کھڑا کرنے ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں نیک لوگ, ان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ مندے نہیں, وہ متشدد ہمیں کہتے ہیں. آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے کتنی بڑی ہوگی؟ 10 گنا. اس میں بندے کتنے ہوں گے؟ کیوں اتنی بڑی ہے؟ ایک بندہ کیا کرے گا؟ ہمیں سمجھاؤ بھائی, ہمیں بھی جواب دو نا, سمجھاؤ ہمیں. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا, اب ہمارا اعتدال دیکھو, اتنی غلط بات سننے کے باوجود بھی برداشت کر رہے ہیں. اتنی بڑی غلط بات سننے کے باوجود بھی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں مناسب نہیں, توڑنا پیدا ہو, لوگوں کے ٹکڑے نہ ہوں, علماء کے اختلاف کھل کر سامنے نہ آئے, اور آپ سٹیج پر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم معتدل ہیں, یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا جملہ ہے, آپ یقین کریں کفریہ جملے کے قریب ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی جنت کا اچار ڈالنا. میں بار بار سناتا ہوں, جنت عیش کی جگہ ہے, جنت رہنے کی جگہ نہیں ہے, جنت عیش کی جگہ ہے. عیش ایسے نہیں ہوتے کہ کمرے میں سو گھسوں, کیوں بھائی عیش کر رہے ہیں, یہ کون سی عیش ہے؟ یہ آپ تخصص میں ہے نا, یہ درمیان میں پڑتا ہے, ایک اور تھوڑا ساتھ ہو بھائی, ادھر ہو تھوڑا تھوڑا ساتھ ہو, یہ 2 پنکھے کیوں چل رہے, ایک پنکھا چلاؤ, یہ کیا عیش ہو رہی ہے؟ یہ گزارا ہو رہا ہے. جنت گزارے کی جگہ نہیں ہے, جنت عیش کی جگہ ہے. عیش ایسے نہیں ہوتی بھی ایک سر ساتھ ساتھ ہو, جو ساتھ ساتھ ہو, جو یہ گزارا ہوتا ہے. اللہ نے جنت گزارے کی نہیں, جنت عیش کی جگہ بنائی, یہ دنیا گزارے کی جگہ ہے. ہم سمجھ نہیں سکے جنت ہے کیا, اور پھر ہم اس الجھن کے اندر پڑ جاتے ہیں. ایک بندے کی جنت میں خدا کی قسم دوسرا نہیں جا سکتا, ورنہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کیسے ہوگا؟ ایک گھر میں 2 جنتی ہوں گے تو کیسے ہوگا؟ دونوں خواہش پر عمل کیسے ہوگا؟ دونوں کی مانگی چیزیں کیسی ملے گی؟ ہر ایک کی اپنی جنت ہے, ہر ایک کی اپنی حوریں ہیں, ہر ایک اپنا نظام ہے. بس جنت حوروں کے بغیر ہے ہی نہیں. ایک گھر میں دوسرا بندہ بیٹھا ہے, ایک ہی حور تاکے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو سمجھ آ گئی آپ کو؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.